اکبر اللہ اکبر. انسان کے جسم میں اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے, بہت زیادہ لچک رکھی ہے. اسے جو قوت یہ استعمال کرتا ہے نا وہ قوت بڑھتی ہے, لیکن چونکہ ایک دم نہیں بڑھتی تو ہمیں یقین نہیں آتا. آپ وزن اٹھائیں, ہمارے طالب علم تھے بہت ہی باریک, میرا شاگرد تھا بہت باریک, یعنی دبلا کا لفظ اس کے لیے مناسب نہیں ہے, باریک تھے وہ. مجھے کہتے تھے کہ میں باڈی بلڈر بننا چاہتا ہوں, بلکہ میں نے انہیں کو خود ترغیب دی. میں نے کہا جم جایا کرو, باڈی بلڈنگ کرو, ویٹ اٹھاؤ تو تھوڑی سی جسم میں طاقت آئے گی, گوشت چڑھے گا. کہنے لگے مجھ سے تو وزن اٹھتا ہی نہیں ہے, مجھ سے تو ویٹ اٹھتا ہی نہیں ہے, کمزور تھے. میں نے ان سے کہا کہ ماچس کی تیلی لو. اب بار بار میں کہہ رہا ہوں 5 کلو اٹھاؤ, کہہ رہے ہیں یار وہ بھی نہیں اٹھتا, سانس پھول جاتا ہے. میں نے کہا ماچس کی یہ تنکا لو بڑا والا, اور ایک بٹن ادھر لگاؤ, اس کے ایک بٹن ہے بھائی یہاں لگاؤ, اور اس کو اٹھاؤ ایسے ایسے کر. کہہ رہے یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے کہا مذاق نہیں ہے, یہ تو اٹھے گا نا. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا یہاں سے شروع کرو اپنے کیریئر کا, یہاں سے, شرماؤ نہیں. پبلک کیا, میں نے کہا بند کمرے میں کر لو یار, یہاں سے اسٹارٹ کرو. جب یہ ماچس کی تیلی اٹھاؤ گے یا تنکا اٹھاؤ گے تو پھر 2 بٹن لگا دو, پھر وہ جو ویسکوٹ کا بٹن ہے نا بڑا والا وہ لگاؤ, ٹھیک. ایسے میں نے کہا ہوتے ہوتے انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ 10-10 20-20 کلو کی پلیٹیں لگی ہوئی ہوں گی. آپ یہ کیوں سوچ رہے ہو؟ یہ تو خیر بٹن مذاق کر رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے کہ یہ تو ہو سکتا ہے, ایسا نہ کوئی بٹن سے شروع کر دے گھر جا کے. ½ کلو لگا لیں, 1 پاؤ لگا لیں, صحیح ہے نا, 250 گرام لگا دیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ویٹ اٹھاتے ہو تو تھوڑے دنوں میں آپ میں مزید ویٹ اٹھانے کی صلاحیت بڑھتی ہے. یہ خوب سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ اللہ نے ہماری باڈی کے جس پارٹ کو جس کام کے لیے پیدا کیا, باڈی کا وہ پارٹ اگر اس کام میں لگے گا تو اس کام کی صلاحیت اس میں روز بروز بڑھے گی, بشرطے کہ کنٹینیو اس کو اس کام میں لگایا جائے. وہ صلاحیت کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. آپ سے چلا ہی نہیں جا رہا, اگر کوئی گھٹنے میں فالٹ ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے نا, لیکن نارمل ٹانگیں ہیں, چلا نہیں جا رہا تو چلو, بھاگا نہیں جا رہا تو بھاگو. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ایک صاحب کو جاگنگ کرائی, میں نے صبح 4 بجے, صبح 4 بجے میرے پاس آئے تھے اصلاح کے لیے. خانقاہ تھی ہماری, ڈیجیٹل خانقاہ چلی تھی, وہ آئے تھے کس کے لیے؟ اصلاح کے لیے. اسٹائل تھوڑا سا نرالا تھا ہمارا. ہم نے کہا صبح 4 بجے اٹھیں اور کیا کریں؟ بولو بھائی جاگنگ کریں. بغیر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی. صاحب ہدایہ کا بڑا پیارا شعر ہے کہ تو محنت کے بغیر بلند مرتبے چاہتا ہے, جو بھی بلند مرتبوں کی تلاش میں ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے, اٹھتا ہے جلدی. وہ کہتے ہیں کہ یغوص البحر من طلب اللآلی, جس کو موتیوں کی تلاش ہوتی ہے وہ سمندر کی تہ میں غوطے لگاتا ہے. اصلاح کرانی ہے, بلند مقام تک پہنچنا ہے. صبح 11 بجے پولیس آ کے اٹھا رہی ہے, اٹھ جا بھائی بہت ہو گئی. اور پولیس بھی صبح 11 بجے آ کے نہیں اٹھاتی. پولیس کو آپ فون کریں کہ میرا بیٹا سو رہا ہے, اٹھ نہیں رہا, 11 بج گئے ابھی تک نہیں اٹھا, تو پولیس 3 بجے پہنچے گی. کیا خیال ہے؟ وہ بھی سو رہی ہوگی, جو جن کی نائٹ ڈیوٹی ہے وہ سو رہے ہوگے, جن کی دن میں ڈیوٹی ہے وہ ابھی سونے کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا. معذرت, کوئی پولیس والے بیٹھے ہوں تو بھائی معذرت. تو میں نے دیکھا کہ ان کو ہم جب چند قدم چلے ہیں تو ان کو وومیٹنگ شروع ہو گئی, کچھ الٹیاں, وہ سن نہ رہے ہوں بیان, اگر سن بھی رہے ہیں تو بھائی پیشگی معذرت, کسی کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ نا ان کو تھوڑے سے جب بھاگے ہیں تو تھوڑی سی الٹی متلی آنا شروع ہو گئی. میں نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ, میں نے کہا کل دوبارہ بھاگو. اب دیکھو تھوڑا سا تھوڑی سی دوڑ لگائی ہے اور جسم کا سارا سیٹ اپ, کیونکہ کبھی بھاگے ہی نہیں نا,
میں نے کہا کتا پیچھے لگ گیا تو کیا کریں گے بھائی, ہیں؟ کتے سے نہیں مریں گے, بھاگنے سے مر جائیں گے. کتے سے نہیں مریں گے, کس سے مریں گے؟ وہ ایک آدمی جو ہے نا کسی آفس سے نکلا, تو ڈاکٹر صاحب تھے, وہ بڑے نفسیاتی ڈاکٹر تھے نا, جو لوگوں کی نفسیات اچھی طرح سے سمجھتے تھے. تو اور پاگلوں کی نفسیات تو اور نفسیاتی ڈاکٹر بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن کتنی بڑی مسٹیک ہوئی, وہ نکلے آفس سے باہر, 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے اور کبھی بھاگے نہیں. انہوں نے ساری زندگی نفسیات پہ گزار دی, فزیکل جو فٹنس چاہیے نا اس کو فوکس نہیں کیا. تو وہ آفس سے باہر نکلے تو دیکھا ایک پاگل ان کی طرف دیکھ رہا ہے ایسے کر کے. پاگل کا تو کام ہی ہے کبھی کسی کو دیکھے گا بھائی اس کو لفٹ نہیں کرائیں. آپ تو ویسے بھی نفسیاتی ڈاکٹر ہیں, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کیوں اس کو فری کرا رہے ہو. اب جب انہوں نے دیکھا کہ پاگل میری طرف دیکھ رہا ہے تو یہ تھوڑے کنفیوز ہوئے اور دوسری طرف دیکھنے لگے نا. پھر انہوں نے تھوڑا مڑ کے دوبارہ دیکھا کہ میری طرف ابھی بھی نہیں دیکھ رہا, تو پاگل نے پھر دیکھا ان کی طرف. اب ان کو تھوڑا خوف ہوا کہ یہ تو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. حالانکہ پاگل اس لیے گھور رہا تھا کہ یہ اس کو گھور رہے تھے. پاگل اس لیے گھور رہا تھا کہ یہ اس کو گھور رہے. اب انہوں نے کیا کیا, چلنا شروع کیا جس سمت میں, تو پاگل بھی نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا. یہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, پیچھے پاگل بھی چلتا ہوا جا رہا ہے. ان کو اور خوف ہوا, انہوں نے تھوڑا اسپیڈ بڑھائی, تھوڑا تیز تیز چلنا. تو پاگل بھی تیز, ابے وہ تو آپ کو فالو کر رہا ہے. پاگل کی اپنا تو کوئی ویژن نہیں ہوتا نا, وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہے ہیں. جیسے بچے ہونے جو آپ کرو گے وہی وہ بھی کریں گے. تو وہ اس چکر میں جو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں پاگل بھی وہی کر رہا ہے کہ یار یہ چلو میں بھی کر لیتا ہوں یہ. اب یہ تیز تیز چلنا, وہ بھی تیز تیز چلنا, تگڑ تگڑ وہی. یہ ڈر گئے, بھاگنا شروع, پاگل بھی بھاگنا. اب بھاگتے بھاگتے کبھی زندگی میں بھاگے نہیں, ہانپنے لگے, خوف سے حالت خراب, اور پاگل بھی بھاگتا جا رہا ہے. وہ تو پاگل ہے. یہ بیچارے بھاگتے بھاگتے بالآخر کلا بازی کھا کے زمین پہ گر گئے. پاگل بھاگتا ہوا آیا اور ہاتھ لگا کے کہتے ہیں چھو لیا, ہاتھ لگا لیا, پکڑ لیا. بس انہوں نے کہا کمبخت, صرف اتنے سے مجھے پہلے بتا دیتا, میں خود ٹچ کروا دیتا اپنے آپ کو. بات پتہ نہیں کیا چل رہی تھی, کہاں سے کہاں چلی گئی یہ بات. یہ لطیفہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں, تو میں وہ بھاگنے کی پریکٹس کی بات کر رہا تھا کہ آپ جیسے جیسے پریکٹس کریں گے آپ میں بھاگنے کی صلاحیت زیادہ, وزن اٹھائیں گے, جو جسم کا جو پارٹ جس کام کے لیے قدرت نے پیدا. دیکھو جو لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں بالکل, معدے میں ہضم کرنے کی صلاحیت ختم. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں زیادہ کھچڑی وچھڑی ابلے ہوئے چاول زیادہ عرصے نہیں چلایا کرو. کبھی کبھی پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھایا کرو بچوں کو, اس سے معدہ مضبوط رہے. وہ مجھے پتہ ہے پراٹھا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, لیکن بچوں کو کھلانا اس لیے ہے کہ ان کے معدے میں جان رہے, طاقت رہے, اس لیے کھلا دیا کرو. تو ورنہ بچے ہی ڈبل روٹی کھا کھا کے ان میں پراٹھوں کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. صبح صبح کھلاؤ اس کو تمیز سے, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. فائدہ یہ معدے میں صلاحیت رہے گی ٹھوس چیزوں کو ہضم کرنے کی. تو اسی طرح یاد رکھو جیسے جسم باڈی کا جو پارٹ اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کرے گی, باڈی وہ پارٹ وہ کام کرے گا تو اس میں صلاحیت بڑھے گی. تو یاد رکھو اسی طرح یہ جو دماغ ہے یہ کس کام کے لیے پیدا کیا اللہ نے, یہی نہیں پتا آپ لوگ کو. دماغ سوچنے کے لیے پیدا کیا. دماغ کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ سوچنے کے لیے. دماغ میں طاقت صرف بادام کھانے سے. آج کوئی چاہتا ہے نا میری دماغی طاقت بڑھے تو بادام کھائے گا, زیتون پیے گا, انجیر کھائے گا. یہ کافی نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے کسی باڈی بلڈر کو آپ نے وزن اٹھانے پہ نہیں لگایا اور کہا بس پراٹھے ٹھوسو ہیں, گوشت کھاؤ, تو وہ تو عجیب سا کولیسٹرول کا مجموعہ بن جائے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں صلاحیتیں تھوڑی بنیں گی. انرجی بڑھ رہی ہے مگر وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی. جب تک آپ بھاگیں گے نہیں, ٹانگوں میں دوڑنے کی طاقت نہیں بڑھے گی. چاہے کیلشیم کی کتنے انجیکشن لگوا لیں آپ, کتنی گولیاں کھا لیں کیلشیم کی,
اس سے بہتر وہ بیچارہ سیدھا سادہ مزدور ہوتا ہے جو سادہ روٹی کھاتا ہے مگر محنت مزدوری کر کے اپنے بازوؤں میں کیسی طاقت بھر لیتا ہے وہ. تو آج جو دماغ لوگوں کے کمزور ہیں وہ اس لیے نہیں کہ خوراک نہیں مل رہی, بادام نہیں مل رہے, کمزور اس لیے ہیں کہ دماغ استعمال ہو ہی نہیں رہا. ڈرامے دیکھ رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, کرکٹ کے میچ دیکھ رہا ہے, اس میں کیا دماغ استعمال ہوگا آپ کا بھائی؟ اس نے چھکا لگا دیا, اس نے چوکا لگا دیا, وہ فلاں جیت گیا, اس میں دماغ استعمال نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ